زندگی آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ پچھلی پیر شریف اور اس سے بھی پچھلی پیر شریف دو جو ہمارے سلسلے ہوئے وہ بہت ہی مزیدار کہہ لیجئے، انوکھا موضوع کہہ لیجئے۔ جی ہاں، شکار سے متعلق شریعت مطہرہ کے احکام ہم نے سنے، جو شکار کیا جاتا ہے یا شکار کھیلا جاتا ہے، ان دونوں کے مابین ہم نے فرق بھی جاننے کی کوشش کی، اور بہت ساری ایسی باتیں کہ جو عام طور پر معلوم نہیں ہوتی ہیں، الحمدللہ ہمارے سلسلے میں ان کے اوپر شرعی رہنمائی فراہم کی گئی۔ شکار جب کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کسی جانور ہی کا شکار کیا جائے گا، اور ایک مسلمان جو ہے وہ حلال جانور ہی کو اپنا شکار بنائے گا۔ کس سلسلے میں وہ شکار کر رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو کھانے کا حکم وہ جانور کی حلت اور حرمت ہی پر مبنی ہے کہ جانور حلال ہوگا تو کھانا حلال ہوگا، جانور اگر حرام ہے تو اس کا کھانا بھی حرام ہوگا، چاہے اس کو شکار کیا جائے یا کسی اور طریقے سے اس کا گوشت حاصل کیا جائے۔ تو اب کون کون سے جانور ایسے ہیں کہ جن کا کھانا حلال ہے؟ جانور تو بہت زیادہ ہیں، اور سب کا نام لینا، سب کے بارے میں اس طرح نام لے لے کر حکم بیان کرنا یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن کیا طریقہ کار ہے، کس طرح پہچانا جائے کہ یہ حلال ہے حرام ہے؟ اور کچھ معروف جانور کہ جن کے حوالے سے معلومات ہوتی ہیں کہ یہ جانور پایا جاتا ہے، لیکن اس کا حکم شرعی معلوم نہیں ہوتا، اگرچہ وہ سب لوگوں کو دستیاب نہیں ہوتے، لیکن جہاں پر بھی ہوتے ہیں یا جہاں پر بھی کسی کو مل جائے تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہوگا، انشاءاللہ آج کے سلسلے میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ آپ حلال و حرام جانوروں سے متعلق پوچھنا چاہیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی شرعی حکم کسی بھی مسئلے کے حوالے سے معلوم کرنا چاہیں تو آپ کال کیجئے، میسج کیجئے، واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ ممکن ہوا تو آپ کا سوال بھی شامل کر لیا جائے گا۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 4 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، حلال و حرام جانور آج ہمارا موضوع ہے کہ کون سے جانور حلال ہیں، کون سے حرام ہیں۔ تو کوئی ایسا قاعدہ ہے شریعت مطہرہ نے بیان کیا ہو یا کچھ اصول ہوں کہ جن سے ہم جانوروں سے متعلق پہچان سکیں، ان کا حکم معلوم کر سکیں؟ دیکھیں، معروف جانوروں کا تو پتہ ہے، گائے ہے، بیل ہے، مرغی ہے، مرغا ہے، بکرا ہے، ہرن ہے، اس طرح کے جانوروں سے متعلق تو معلومات ہوتی ہیں، لیکن اور بھی بہت سارے جانور ہیں، پرندے ہیں، کیا حکم شرعی ہے، کس طرح پہچانا جائے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ کسی بھی چیز کی حلت یا حرمت کا جو بھی بیان ہے وہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے ہی واضح ہوگا کہ کون سی چیز حلال ہے ایک مسلمان کے لیے، کون سی چیز حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، کہ تمہارے لیے جو چوپائے ہیں وہ حلال ہیں سوائے ان کے جن کا آگے
جن کی تلاوت کی جائے گی، جن کو آگے بیان کیا جائے ان گا، کا نام قرآن پاک میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو جن جانوروں کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام فرمایا ہے اس کا بیان قرآن میں موجود ہے. اور بعض ایسے جانور بھی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے، ماشاءاللہ، ان اختیارات کے پیش نظر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ جانوروں کو مزید حرام فرمایا ہے. اور یہ حضور کا کسی فعل سے منع کرنا، کسی چیز سے منع کرنا، تو اس کو فالو کرنا بھی ایک امتی پہ لازم قرار دیا گیا ہے، شریعت ہے. بالکل شریعت. قرآن پاک میں واضح طور پہ فرمایا گیا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ یہ نبی جن چیزوں سے منع کر دیں ان سے باز آ جاؤ. گویا کہ ہم قرآن ہی پر عمل کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو اب جن چیزوں کا بیان اگر بظاہر واضح طور پہ قرآن میں نہیں آیا، احادیث میں ان کا آیا ہے، تو یہ بھی حلت حرمت کے اعتبار سے ایک مسلمان کے لیے اس کو فالو کرنا ہے کہ جن چیزوں کو قرآن نے حرام قرار دے دیا، حدیث شریف میں جن کی حرمت بیان کرنے میں آ گئی، تو اب ان چیزوں سے مسلمان نے بچنا ہے. اب کون کون سی چیزیں، کون کون سے جانور حرام ہیں، تو اس کا بیان اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، جس کا بیان پیچھے ہوا تھا کہ تمہارے لیے چوپائے حلال ہیں سوائے ان کے جن کی آگے تلاوت ہونے والی ہے. تو اس کے بعد ہی اگلی آیت کے اندر اس کا بیان ہو گیا کہ کون کون سے جانور، کون کون سی چوپائے حرام ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا گیا ہے مردار. ٹھیک ہے. یعنی کوئی بھی جانور ہو، کسی بھی قسم کا یعنی وہ جانور حلال بھی ہوتا ہو لیکن مر گیا، مر چکا ہے، ذبح نہیں کیا گیا، ذبح کیے بغیر جو جانور مر گیا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ حرام ہے. مرغی ہے کہ ویسے تو حلال ہے کھانا، لیکن وہ شرعی طور پر اس کو ذبح نہیں کیا گیا، مر گئی، وہ طبعی موت مر گئی، اپنے طور پر مر گئی، تو اب وہ حلال نہیں ہے. وہ حلال نہیں. ٹھیک ہے. تو مردار جانور وہ حرام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. والدم، اور خون بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. یہ بعض زمانہ جاہلیت میں اور ممکن ہے اب بھی بعض اقوام یہ خون پیتی ہیں. استغفر اللہ. تو یہ جانوروں کا خون، جس طرح ایک جانور درندہ وہ گلا پکڑ کے کسی جانور کا شکار جب کرتا ہے تو خون چوستا ہے، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، یہ خون چوستا ہے جس جانور کا شکاری کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں بعض قومیں اب بھی ایسی ہیں جن کے بارے میں سنا گیا ہے کہ وہ خون پیتے ہیں. ویمپائر کہتے ہیں. اب وہ جانوروں کا پئیں، کسی کا بھی پئیں، لیکن یہ خون حرام ہے. ٹھیک ہے. ایک مسلمان کے لیے خون چاہے کسی بھی شکل و صورت میں اس کو بنا کے پیش کیا جائے گا تو مسلمان خون استعمال نہیں کر سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. اب خنزیر کا گوشت ہو، چربی ہو، کلیجی ہو، پھیپڑا ہو، کوئی بھی آئٹم جو اس کا ہے وہ مسلمان کے لیے حرام قرار دے دیا گیا. چاہے اس کے آئٹم سے مزید کچھ بنا ہو. جی کوئی بھی چربی کو پگھلا کر اب کچھ اور بنا دیا، کچھ اور بنا دیا گیا ہو، اس کی چربی سے کوئی آئس کریم یا آئل یا اس طرح کی جو بھی چیز ہوگی وہ ناپاک ہوگی، حرام ہوگی. ٹھیک ہے. اس کا کھانا پینا حرام قرار دیا گیا ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور بھی حرام کر دیا گیا ہے جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو. تو اگر کسی کو جانور کو ذبح کرتے وقت، چھری پھیرتے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے گا، زید بکر عمر یا اللہ کے رسول کا یا غوث اعظم کا یا کسی بھی ولی پیر کا، اگر کوئی جانور کو ذبح کرتے وقت بسم غوث اعظم کہے، ٹھیک ہے، غوث اعظم کے نام سے، تو اب یہ جانور کے اوپر جو چھری پھرے گی اور رگیں کٹیں گی، یہ جو عمل اگر اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کرنے کا عمل پایا جائے گا تو ایسا جانور بھی، اگرچہ وہ بکری ہو، گائے ہو یا کوئی بھی حلال جانور ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے گا تو وہ بھی حرام قرار دیا گیا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والمنخنقۃ، والمنخنقہ، وہ جانور بھی حرام ہے جس کو گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو. کوئی بھی ہو، کوئی بھی جانور، چاہے وہ حلال جانور حلال ہو یا حرام. تو جو بھی حلال جانور بالفرض کوئی مرغی کا گلا دبا دیتا ہے یا بکرے کو بالکل دبوچ لیتا ہے اور اسی حالت میں گلا گھونٹ کر اس کو مار دیتا ہے، تو اگرچہ وہ جانور حلال جانوروں میں سے ہے لیکن جب گلا گھونٹ کر جب اس کو مارا جائے گا تو یہ منخنقہ جانور بھی حرام ہے. آگے فرمایا گیا والموقوذۃ،
ٹھیک ہے، موقوذہ جانور اس کو کہتے ہیں کہ جس کو بے دھار کوئی بھی ایسی چیز جس میں دھار نہ ہو اس چیز کے ذریعے مار مار کے اس کو قتل کر دیا جائے، ڈنڈوں سے جیسے مارا، ڈنڈے کے ذریعے مار دیا جائے، سریوں سے، سریے لاٹھیاں برسا کے کسی جانور کو اگر یوں مار دیا جائے تو وہ موقوذہ جانور بھی حرام ہے جس کو بے دھار والی چیز سے مار مار کے قتل کر دیا گیا ہو۔ آگے فرمائے گا والمتردیۃ، وہ جانور بھی حرام ہے جو گر کر مرا ہو۔ اب گر کر مرنے سے جیسے پہاڑ پہ کوئی بکری تھی، ٹھیک ہے، کوئی گائے بیل یہ پہاڑ پہ چڑھ گئے حلال جانوروں میں سے کوئی، اب وہ اگر گر کے مر گیا، جیسے کنویں میں گائے گر کنویں میں گر جاتی ہیں، بھینس گر جاتی ہے، نہر بکری کے گر اندر جاتی ہے، ڈوب کے، یعنی اس طرح جو گر کر اونچائی سے گر کر مر گئی، تو ایسی چیز بھی جو متردیہ میں شامل ہے کہ جو کسی اونچائی سے گر کر جانور حلال تھا وہ مر گیا تو اب وہ حرام ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آگے فرمایا گیا والنطیحۃ، نطیحہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ کسی جانور آپس میں لڑے اور سینگے ایک دوسرے کو گھونپ کر ایک نے دوسرے کو مار دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح اگرچہ وہ بکرے تھے، اگرچہ وہ بکریاں تھیں، دو حلال جانور تھے، لیکن آپس میں سینگوں سے لڑ کر ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تو ایسا نطیحہ جانور بھی حرام ہے۔ جیسے مرغوں کی لڑائی کروائی جاتی ہے کھیل کے طور پر، اس میں تو اگر وہ آپس میں مرغے ایک دوسرے سے لڑ کر، تو وہ بھی مطلب ایک دوسرے سے لڑ کر جو بھی جانور مریں گے تو وہ اگرچہ وہ جانور حلال جانوروں میں سے ہے لیکن جب وہ آپس میں لڑ کے بھی مریں گے تو وہ حرام ہی قرار پائیں گے۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، آگے فرمایا کہ وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام ہیں جن کو درندوں نے کھایا ہو، یعنی کسی درندے جانور نے کھا لیا، کھانے کے بعد اس نے چھوڑ دیا، اب اس کے کھانے کے بعد جتنا اس نے کھانا تھا کھا لیا، ہرن ہے، بکری ہے، اس طرح کا حلال کوئی جانور تھا لیکن اس کو مارا ایک درندے نے، چیتے نے، کتے نے ہے یا شیر نے ہے اور اس کے بعد چھوڑ دیا اس نے، تو اب ایسا جانور بھی حرام ہے جس کو کسی درندے نے شکار کر کے کھایا ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا الا ما ذکیتم، سوائے اس صورت کے کہ تم ان کو حلال ذبح کر لو، یعنی جتنے بھی جن جانوروں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، یعنی جو مر چکا وہ اس سے نکل گیا، خون الگ ہو گیا، خنزیر کا گوشت وہ الگ ہو گیا، آگے جو منخنقہ جانور ہے جس کا گلا گھونٹا گیا، یعنی کسی نے گلا گھونٹا، اب جانور بالکل موت کی طرف بڑھنے لگا ہے، تو ایسے میں اس کے مرنے سے پہلے کسی نے اس کے گلے پہ جو چھری پھیر کر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر چھری پھیر کر یا کوئی بھی اعلیٰ دھار والا وہ پھیر کر اس کی 4 رگیں کاٹ دیں تو اب وہ جانور حلال ہو جائے گا۔ اسی طرح جو جانور دیوار سے گر کے مرا، پہاڑ سے گر کر اب وہ موت کی طرف جا رہا ہے تو اس کے مرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کے گلے پہ چھری پھیر دی جائے تو اس کو ذبح کر دیا جائے۔ اسی طرح جانور آپس میں لڑے تو موقوذہ، متردیہ، نطیحہ، ان تمام قسم کے جانوروں کا یہ ہے کہ اگر یہ ذبح کرنے سے پہلے مر گئے ٹھیک ہے تو یہ حرام ہیں، اور اگر ان میں جان تھی اور جان ہوتے ہوئے ان کو اگر چھری پھیر دی جائے ذبح شرعی جہاں ممکن تھا وہاں ذبح شرعی کر دیا تو ایسی صورت میں وہ حلال ہو جائیں گے۔ یعنی ان میں کامن چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا خون نہیں بہایا گیا، اصل جو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ سارے اس انداز سے ہمارے کی رگیں نہیں کٹی، اور ویسے کچھ جانوروں میں ایسا ہے کہ ان میں رگیں نہیں کٹیں، اب جیسے درندہ شکار جب کرتا ہے وہ مارتا ہے تو عام طور پہ وہ خون چوس لیتا ہے لیکن اتنی مقدار میں وہ خون پھر بھی نہیں نکل پاتا جو ذبح شرعی میں مقصود ہے۔ ٹھیک ہے، تو پریشر سے نکلے گا تو وہ سارا دم مسفوح بہتا ہوا خون جو ایک جاندار جسم میں ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، اور وہ چونکہ خون حرام ہے وہ بھی نکل جاتا ہے تو اب اس کے بعد خون کے مضر اثرات اس میں سے نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ذبح شرعی کا، اللہ کے رسول نے جو ذبح شرعی کا جو ہمیں حکم دیا اس میں یہ حکمتیں ہیں کہ ایک جانور کے اندر جو خون کی وجہ سے جو جراثیم یا آلودگی جو کچھ بھی گندگی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے ذبح شرعی سے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ حضور آیت کریمہ تو ماشاءاللہ بالکل واضح ہی ہے اور اس میں بڑے اچھے انداز سے آپ نے اس کو بیان بھی فرما دیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ نکلتی نہیں ہیں اگرچہ وضاحت ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ کسی کے نام پر بھی ذبح کیا گیا جانور جو ہے وہ حرام ہے، اب نیاز کرتے ہیں، غوث پاک کی نیاز کرتے ہیں، میلاد شریف کیا جاتا ہے، وہ بھی تو کسی نہ کسی کے نام پر ہی ذبح کیا جاتا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ وہ حرام ہے، حالانکہ آپ مجھے پتا ہے کہ نیاز کو حلال ہی فرماتے ہیں، تو یہ کنفیوژن جو سمجھ آ رہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں دیکھیں کنفیوژن اس وجہ سے ہے کہ
قرآن و حدیث پہ بندہ غور کرے، ٹھیک ہے، جو کلمات قرآن پاک میں ذکر کیے گئے ہیں اس لفظ کا اپنا تقاضا یہ ہے کہ ذبح کے وقت اس کے اوپر آواز پکاری جائے، یعنی چھری پھیرتے وقت جو تکبیر پڑھی جا رہی ہے اس میں کسی کا نام لیا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر جب ذبح کیا جائے گا تو وہ جانور حرام ہوگا۔ تو وما اہل لغیر اللہ بہ، ایک مقام پہ وما اہل بہ لغیر اللہ، تو یہ دو قسم کی آیات ہیں۔ تو ان دونوں آیات کا مطلب جو مفسرین جو ہیں قرآن پاک کے جنہوں نے تفسیریں کی ہیں 1400 سال سے جو تفاسیر چلی آ رہی معتبر، ان تمام کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی وما ذبح علی اسم غیر اللہ، کہ وہ جانور کے جو اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو وہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اگر جانور کے ذبح کرنے سے پہلے، اگر جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کسی کا نام لے لیا جائے تو اس میں وہ جانور حرام نہیں ہوتا۔ ابھی قربانی کے دن آنے ہی والے ہیں، بلکہ کچھ جانور ابھی سے آ چکے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب جانور آنے والے ہیں، آ چکے ہیں، سال ہر سال کا یہ معمول ہے، کوئی جانور کھڑا ہوتا ہے، گائے کھڑی ہے، بیل کھڑا ہے، بچھیا ہے، اس میں بکرا کوئی لے کر آیا تو سوال ہوتا ہے ہاں بھائی کس کا جانور آیا؟ تو جواب یہ دیا تھا اب والد صاحب اپنے لیے لے کر آئے، والد کی طرف سے ذبح ہوگا، یہ میرا جانور ہے، میری طرف سے قربان ہوگا۔ تو اب یہ جو میرا جانور، ابو کا جانور، یہ جانور، یہ 3 بکرے ہیں، ایک ابو کا ہے، ایک میرا ہے، ایک امی کا ہے، تو کسی کا نام، تو ابھی ابو کا نام کیوں آ رہا ہے اس بکرے پہ؟ ٹھیک ہے، تو جس طرح یہ والد کا نام بکرے پر لے لینا کہ یہ ان کی طرف سے قربان ہوگا، جب قربانی کا وقت آئے گا تو کیا یہ اپنے ابو کا نام لے گا؟ بسم ابھی، اپنے ابو کا نام لے کے کہ میرے ابو کے نام سے، اللہ ہی کے نام سے ہوتا ہے۔ تو ذبح سے پہلے یا ذبح کے بعد، ٹھیک ہے، اب جب جانور ذبح ہو گئے، ہاں یہ کس کے جانور کا گوشت ہے تو یہ کہا جائے گا فلاں کے جانور کا گوشت آیا ہے، بکرے کا گوشت ہے، فلاں کا بکرا ذبح ہوا تھا فلاں کی طرف سے، اس کے بکرے کا گوشت ہے، تو ذبح کے بعد بھی نام آ رہا ہے۔ تو ذبح کے بعد بھی نام آ سکتا ہے، ذبح سے پہلے بھی آ سکتا ہے، اس سے کوئی چیز حرام نام آنے کی وجہ نہیں کچھ اور ہے، اور نام آنے کی وجہ ایک نسبت ہے، یہ ملکیت کا بیان کرنا مقصود ہے، یہ کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہی کا نام لے کر ذبح کیا جائے گا، تو اب جب وہ جانور ہے وہ حلال ہوگا۔ تو اب یہ 11ویں شریف، 12ویں شریف یا 6ٹھی شریف یا جو بھی ہمارے نیاز فاتحہ کے بزرگان دین کے عرس کے جو ایام ہوتے ہیں ان میں جو جانور ذبح کر کے اس کا گوشت پکا کر غربا، فقراء اور لنگر کیا جاتا ہے، تو شرعی اعتبار سے ان جانوروں میں کوئی حرمت واقع نہیں ہوتی، کیونکہ مسلمان ذبح کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کر رہا ہوتا ہے، تو آگے اس میں حرام ہونے کی کیا وجہ بن سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو جس جانور پر غیر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جائے گا وہ جانور حرام ہے۔ ذبح سے آگے پیچھے اگر اس کی نسبت کسی بھی عام انسان کی طرف یا اللہ کے ولیوں کی طرف نسبت کر دیں تو اس نسبت کرنے سے جیسے صدقہ کرتے ہیں، اب صدقہ تو سبھی کرتے ہیں اور اس کو کوئی بھی انکار نہیں کرتا، یہ کس کا صدقہ ہے؟ صدقہ حالانکہ اللہ ہی کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن نسبت کرتے وقت یہ جملہ بولا جاتا ہے میرے بیٹے کے سر کا صدقہ ہے، یہ فلاں کا صدقہ ہے، تو وہ جانور بھی حلال ہی سمجھا جاتا ہے۔ اس نسبت کرنے سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی۔ کوئی چیز ہم نے کر دی کہ یہ غوث پاک کے سال ثواب کے لیے ہے، یہ غوث پاک کا بکرا ہے، مطلب ان کے سال ثواب کے لیے ہے۔ اس سے واضح مثالیں جیسے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں ساری اللہ کی ہیں، لیکن مساجد کے نام اللہ ماشاء اللہ آپ کو ملے گا کہ کسی مسجد کا نام ہو اللہ والی، ایک مشہور نیو کراچی میں مسجد ہے اللہ والی، اس کا نام ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنی مساجد ہیں ان میں نام کس کا ہے؟ کسی مسجد کا نام فیضان عائشہ ہے تو کسی کا نام مسجد عمر ہے، فاروق اعظم ہے، اپنی والدہ کے نام سے لکھا ہوا ہے۔ تو اب کیا ہے، کیا مسجد جو کہ اللہ کا گھر ہے اس میں نام کس کا آ رہا ہے؟ تو یہ حرام نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ ناموں کو مسجد تک نسبت کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس مسجد کے اندر جو نماز پڑھی جائے گی، ذکر و اذکار کیا جائے گا، تو اس کا جو ثواب ہوگا یہ فلاں کو ہم پہنچانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے کہ مسجد عشار تم میں سے کوئی ہے جو جائے اور وہاں 2 یا 4 رکعت نماز پڑھ کے کہے ہادھی لی ابی ہریرہ، کہ یہ جو نماز پڑھی ہے یہ ابو ہریرہ کے لیے ہے، تو یہ ابو ہریرہ کے لیے نماز تو نہیں پڑھی جاتی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، نماز سب اللہ کے لیے ہیں، عبادت ساری اللہ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں،
لیکن ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ جا کر یہ نماز پڑھ کے کہ ہادھی لی ابی ہریرہ، کہ یہ جو میں نے نماز پڑھی ابو ہریرہ کے لیے، تو ابو ہریرہ کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے نماز پڑھی ہے اس کا ثواب ابو ہریرہ کو پہنچے، باقی عبادت اللہ ہی کی، عبادت اللہ کی ہی ہے لیکن ثواب پہنچے۔ تو یہی حال یہاں پر ہے کہ جب جانور ذبح کیا جائے گا وہ اللہ ہی کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے، اس کا ثواب کسی بھی مرحومین چاہے وہ اب اللہ کے ولی ہوں ان کے لیے نظر کیا جاتا ہے، تو اس ثواب پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کوئی جانور کوئی کھانے پینے کی شے حرام نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، سوالات حضور ابھی بھی بہت سارے پیدا ہو رہے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ذہنوں میں ہیں اس کے حوالے سے، لیکن کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر مزید اسی حوالے سے حلال و حرام جانوروں سے متعلق مفتی صاحب سے سوال کریں گے۔ جی پہلی کال چلائیے۔ محمد سلمان اتاری عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو چاند گرہن ہوتا ہے اس میں کیا احتیاطیں ہوتی ہیں؟ سنا ہے کہ آج چاند گرہن ہے، ہو سکتا ہے کسی نہ کسی جگہوں میں، علم میں نہیں ہے، تو یہ دارالفتہ میں فون پہ بھی سوالات لوگ پوچھ رہے ہیں، آج بھی پوچھا گیا، تو اس میں یہ کہ چاند گرہن ہو، اس کا عام طور پہ جو لوگوں کے ہاں مشہور ہے کہ جو حاملہ عورت ہے جو امید سے ہے، تو ایسی عورت کوئی پیاز آلو سبزی نہ کاٹے، ٹھیک ہے، کوئی چھری کینچی ٹائپ کی چیز اپنے ہاتھ میں نہ رکھے، اور لیٹنے بیٹھنے کے اندر مڑے نہیں، سمٹ کے نہ جس طرح لیٹا جاتا ہے اس طرح گھر سے باہر بھی نہیں نکلے، گھر سے باہر نہ نکلے، بلکہ یہاں تک بھی فون پہ سنا کہ گھر کے باہر سے کوئی روشنی بھی گھر میں داخل نہ ہو، اندر ہی کی روشنی ہو، روشن دان کو بند کر دیا، سب روشن دان بند، دروازے کھڑکیاں سب بند، باہر کی روشنی اندر داخل نہ ہو، تو یہ سب توہمات ہیں۔ توہمات کا معنی ہے وہمی خیالات، ٹھیک ہے، فاسد خیالات، گھڑی ہوئی باتیں جن کا شریعت مطہرہ سے دور دور تک کوئی ریفرنس نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ شریعت نے اس طرح سورج چاند گہن وغیرہ کے موقع پہ عورت کو یا مرد کو کسی کو بھی اس چیز کا پابند نہیں کیا کہ یوں کرے یوں نہ کرے۔ ہاں شریعت مطہرہ نے نماز کی تلقین فرمائی، سورج گہن ہو یا چاند گہن ہو تو اس کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ ایک چیز کو جو روشن ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے نور کر دیتا ہے، اس کی روشنی سلب فرما لیتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔ یہاں بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور نماز کی جو چاند گہن کی نماز ہے اس کو پڑھنا چاہیے، نہ کہ ان کاموں میں لگ جائیں کہ گھر کے کام کاج سے بالکل فارغ ہو کے بیٹھ جائیں، تو اس طرح وہم کرنے سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میرا یہ سوال ہے کہ جو حرام جانور ہوتے ہیں ان کے چمڑے سے وہ جو چیز بنائی جاتی ہے وہ بھی پہنی جائے تو حرام ہوگی، اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی استعمال ہے۔ چمڑا یعنی اس کی کھال جو ہے، لیدر جس کو کہتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں حرام جانوروں کی؟ جو حرام جانور ہے اس جانور کے جیسے مر چکا ہے تو اس کی کھال اتار لی گئی، ٹھیک ہے، اب اس کھال اتارنے کے بعد اس کا عمل دباغت کا ایک عمل کہلاتا ہے، جس کے ذریعے اس کھال میں جو علائش ہے چکناہٹ ہے اس کو دور کر دیا جائے کیمیکل کے ذریعے، یا اس کو سکھا دیا جاتا ہے، دھوپ میں ڈال دیتے ہیں، مختلف طریقوں سے اس کھال کو اچھی طرح دھویا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، اور اس کو چکناہٹ کو زائل کر دیا قابل استعمال بنا لیا۔ جب وہ حرام اگرچہ حرام جانور تھا، جیسے کوئی کتا ہے چیتا ہے اس طرح کے جانور، اگر ان کی بھی کھال کسی نے اتاری اور دباغت کا عمل اس میں کیا ہے کہ ہر طرح کی علائش اس میں سے نکال دی، چکناہٹ دور کر دی، تو وہ کھال پاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے، وہ کھال پاک ہو جائے گی۔ لیکن خنزیر ایک ایسا جانور ہے جس کی کھال گویا محاورتاً کے ساتوں سمندر سے بھی دھو لینا، ٹھیک ہے، تو خنزیر کی کھال بال کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتے، کہ اللہ نے اس کو ناپاک وہ حرام ہے، نجس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رجس کہ مطلب ناپاک ہے، حرام اس کو قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے ایسے جو جانور حرام ہیں ان کی کھال کو دباغت کے عمل سے گزار لیا جائے، تو پھر ان کی کھال کا استعمال، اب وہ چاہے وہ جیکٹ بنے یا جوتے بنے، اس کا استعمال جائز ہوگا، اس کو پہن کے نماز پڑھنے سے نماز بھی ہو جائے گی، اس کو بچھا کے بیٹھنا بھی جائز ہوگا۔ لیکن یہ پھر بھی ذہن میں رکھ لیں کہ خنزیر کی بالکل نفی ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی لیدر جیکٹ میں خنزیر کی کھال کا پیس لگا ہوا ہے تو وہ کھال ناپاک ہے، ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، تو اتنا حصہ جو ہے وہ ناپاک ہے، اس کی وجہ سے وہ گیلا ہو کر مزید جو چیزیں اس سے گیلی ہوں گی وہ بھی ناپاک ہو جائیں گی. اب یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ خنزیر کی چمڑا کون سا ہے کون سا نہیں ہے، لیکن جو اس کے محققین ہیں یا بنانے والی فیکٹریاں کمپنیاں ہیں ان کی طرف سے واضح ہے کہ یہ خنزیر کی کھال کا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ایسی چیز کو استعمال نہیں کریں گے. محض کسی بھی لیدر کی جیکٹ کو دیکھ کر ہم یہ حکم اور فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ خنزیر کی کھال اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ویسے ہی جو آپ نے کہا کتا ہو، چیتا ہو، شیر ہو، عام طور پر اتنی آسانی سے ان کی کھالیں یا ان کی جیکٹس وغیرہ نہیں ملتی ہوں گی، لیکن پتہ چل جائے کہ ان ہی جانوروں کی بنی ہے، اگرچہ دباغت سے وہ پاک بھی کر لی گئی، ویسے آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک مسلمان یہ اختیار کرے یا بکری کی کھال کو اختیار کرے؟ دیکھیں، جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ پاکی کا ہے حوالے سے تو حکم بیان کر دیا. اب یہ کہ استعمال کرنا تو چیتے یا اس طرح درندوں کی جو کھال ہے اس کو استعمال کرنے سے آدمی کی طبیعت میں فرق آتا ہے. صحیح. جیسے چیتے کی کھال پہ بیٹھنے کے بارے میں یہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے استعمال کرنے والا یعنی اس کو بچھا کے بیٹھنے والا اس میں تکبر پیدا ہو سکتا ہے. یہ تکبر پیدا ہوتا ہے، اب دوسروں کو ڈی گریڈ کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا متکبر سمجھتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر بکری کی کھال پر کوئی بیٹھے گا، اس کو چٹائی بنا کر استعمال کرے گا، بیٹھے گا، تو اس میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی. تو بکری خود ایک عاجزی، اس میں معصوم سا لفظ بولنے میں آ جاتا ہے، یعنی بھولا بھالا سا ایک جانور ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہے جنتی جانوروں میں سے ایک جانور ہے کہ اس کو جھاڑا جائے، اس کی صفائی انسانوں کے لیے نفع مند. تو اب ایسے جانور کی کھال جس میں عاجزی انکساری بھی پائی جاتی ہے، اب ایسے جانور کی کھال کو استعمال کریں گے، عاجزی انکساری پیدا ہوگی. اور ضرورت اس معاشرے میں تقریباً ہر فرد کو ضرورت ہے عاجزی انکساری کی. اس وقت غریب ہو یا امیر ہو، کسی نہ کسی زاویے سے اپنے آپ کو وہ بڑا پن کہیں نہ کہیں آ کے ظاہر کر رہا ہوتا ہے. کار والا بائک والے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، بائک والا وہ سائیکل والے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. جب ان میں آپس میں ہو جائے نا تو پھر واضح ہوتا ہے کار والا کس انداز سے نکل کے بائک والے کو ڈیل کرتا ہے، بائک والا پیدل چلنے والے کو کیسے ڈیل کرتا ہے. تو کہیں نہ کہیں جراثیم ہیں تکبر کے. تو عاجزی و انکساری کو حاصل کرنے کے لیے یہ کھال بکری کی استعمال کرنا بھی مفید ہے. اور بھی ذرائع ہیں، لیکن ایک ذریعہ یہ بھی ہے. تو اپنے گھروں میں جہاں آپ آفس میں بیٹھتے ہیں وہاں سیٹوں پر، یا اپنی کار ہے وہاں اس میں بیٹھتے وقت اس طرح کی چیزوں کا اہتمام کریں. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو الحمدللہ یہ معمول آپ کا رہا ہے کہ مدنی مذاکرہ ہو تو اس وقت بھی صوفے پہ کھال عمومی طور پہ بکری کی کھال یا جو بھی حلال جانور ذبح ہوتے ہیں ان کی کھال اس پہ بیٹھتے ہیں. گھر میں بھی آپ کا یہی معمول ہے. تو یہ ہے کہ ایک اچھی چیز ہے، اس کو اپنانا چاہیے. اچھا حضور، یہ جو خونخوار جانوروں کی کھال کا آپ نے بتا دیے، ان کے ہینڈی کرافٹس وغیرہ ہے یا ویسے کھال لٹکا دیتے ہیں، ہمیں نظر آتی ہے ڈرائنگ رومز کے اندر، وہ بھی اس طرف لے جائے گی تکبر کی طرف. تو اب یہ لازمی بات ہے کہ کوئی چیتے کی کھال بکری کی کھال کی طرح اتنی سستی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یہ ایک مہنگا سمجھا جائے گا، بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ ہوگا اس کا کھال لگانا. کہیں نہ کہیں آ کے یہ پیدا ضرور ہوگا، یہ کہاں سے لی، کتنے کی لی، کیوں لی. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں تکبر کی طرف لے جانے والی چیزوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے گا. بات کر رہا ہوں ابو ظبی سے. ابھی میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں شکار کے بارے میں. مفتی صاحب، یہ ایک سوال یہ ہے، اگر مرغی کو ذبح کرتے وقت چھری اتنی تیز ہو کہ اس سر اس کے دھڑ سے علیحدہ ہو جائے ذبح کرنے کے دوران، تو آیا ہم اس مرغی کو اب کھا سکیں گے کہ وہ حرام ہو جائے گی؟ پلیز اس میں رہنمائی فرما دیجیے. چھری تو تیز ہی ہونی چاہیے، لیکن پریکٹس ہوگی تو وہ پورا الگ نہیں ہوگا. تو اب اس میں یہ ہے تیز چھری سے اگر گردن پوری ہی کٹ جاتی ہے، جدا ہو جاتی ہے، تو عوام میں یہ مشہور ہے کہ اب یہ گوشت نہیں کھائیں گے، حرام ہو گیا، یہ فلاں فلاں. تو ایسا نہیں ہے. یہ ذبح کرنے کا یہ عمل جو ہے نا کہ جس میں پوری گردن ہی اس کی کاٹ دی جائے، یہ مکروہ ہے. مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ گویا جتنی ہمیں اجازت تھی اس سے آگے تجاوز کر دیا. تو پوری گردن کاٹ دینا یہ عمل مکروہ ہے، اس کی ممانعت ہے. لیکن جو جانور مرغی ہے وہ حلال ہے. صحیح. تو اسی طرح بالفعل اگر کسی نے بکرے کی گردن پہ بگدا مار کے اس کی گردن جدا کر دی، چاروں رگیں کٹ گئیں، حلال ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے نام لے کر اس نے ذبح کیا، حلال ہو گیا. لیکن یہ عمل جانور کو اذیت پہنچانے والا ہے. رگوں کا کٹنا آسان تھا، گردن کی ہڈی کا ٹوٹنا مزید جو ہے نا اس کے جیتے جی یہ تکلیف بڑھانے والی بات ہے. تو یہ زیادتی ہے.
ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا حضور، آپ نے آیت کریمہ میں جانوروں کی تفصیل بیان کی کہ اس انداز سے حرمت کا حکم لگے گا، پھر بھی بہت سارے جانور ہیں جن میں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ دستیاب نہیں ہوتے، کئی انہوں نے دیکھے بھی نہیں ہوتے، لیکن ایک تجسس ہوتا ہے کہ حکم شرعی معلوم کرنا، یا ویسے ہی پہیلی کے طور پر پوچھ لیا، زیبرا، زرافہ، اور یہ جو یوں کہہ لیجئے کہ شتر مرغ ہے، بڑے بڑے جانور ہیں، ہاتھی ہے، ان کے حوالے سے کیا حکم شریعت ہے؟ یہ کہاں آئیں گے؟ یہ درندوں میں آئیں گے کہ جو چیر پھاڑ کرنے والے کیا کہلائیں گے؟ حدیث مبارکہ ہے ابو داؤد شریف کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ الا لا یحل ذو ناب من السباع، کہ خبردار تمہارے لیے حلال نہیں ہے درندوں میں وہ درندے، وہ جانور کہ جو نوکیلے دانت والے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اب نوکیلے دانت والے جو جانور ہیں، مثال کے طور پہ شیر کو اگر اس کے دانت دیکھے جائیں تو الگ سے باقاعدہ نظر آ رہے نوکیلے دانت، نیچے اور اوپر 4 نوکیلے دانت نظر آتے ہیں۔ چیتا ہے، اس میں بھی یہی دانت ہیں، کتے میں بھی یہی ہے، بلی میں بھی یہی دانت ہیں۔ تو اس طرح جتنے بھی دانت والے جانور ہیں، تو مگرمچھ ہے تو مگرمچھ میں بھی یہی اس طرح کے نوکیلے دانت ہیں کہ ان کے ذریعے وہ شکار کرتا ہے، نوکیلے دانت والا ہو اور ان دانتوں کی مدد سے وہ شکار بھی کرتا ہو، تو ایسا جانور وہ حرام ہے۔ یہ ایک حدیث مبارکہ میں ہمیں قاعدہ کلیہ عطا کر دیا گیا۔ اب جو جانور اس تعریف میں آتے رہیں گے جن کے نوکیلے دانت ہوں اور ان نوکیلے دانت کی وجہ سے وہ شکار کرتے ہوں، تو وہ درندے چوپائے حرام۔ ٹھیک ہے، اب جیسے آپ نے سوال میں ذکر کیا کہ زیبرا یا زرافہ، تو زیبرا اگر اس کے دانتوں کو دیکھا جائے تو اس کے دانتوں میں کوئی نوکیلے دانت نہیں ہوتے، زرافہ میں بھی نوکیلے دانت نہیں ہوتے، یعنی یہ شکار کرنے والے درندوں کی طرح نہیں ہے، یہ ایک نارمل چوپایا ہے، اگرچہ جنگلی جانور ہے، یہ ہمارے شہروں میں بکری وغیرہ کی طرح نہیں پائے جاتے، یہ ایک وحشی جانور ہے، جنگلی جانور ہے، لیکن یہ شکار نہیں کرتا، گھاس پھوس وغیرہ اس طرح کے جو جنگلی گائے بھینسیں ہوتی ہیں انہی کی طرح کی کیٹیگری کا یہ جانور ہے۔ تو زرافہ یہ حلال جانوروں میں سے ہے، زیبرا حلال جانوروں میں سے ہے۔ اسی کو حدیث مبارکہ میں حمار وحشی کے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں۔ تو ایک ہے حمار مانے گدھا، ٹھیک ہے، عربی میں حمار گدھے کو کہتے ہیں، حمار اہلی یعنی گھریلو گدھا جو پالا جاتا ہے، جو عام طور پہ ہمارے گلی محلوں میں وہ بچے دیکھتے ہی رہتے ہیں، تو وہ حمار اہلی ہے جو جس کو نارمل طور پہ ڈونکی کہتے ہیں، وہ حرام ہے، حدیث مبارکہ میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس کا نام لے کر بتا دیا۔ حمار اہلی کے الفاظ اس کے لیے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک حمار وحشی ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم زیبرا ٹھیک ہے کہتے ہیں، تو وہ ہے اسی اسٹائل کے جانوروں میں سے، لیکن وہ حمار وحشی جس کو زیبرا کہا جاتا ہے وہ حلال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی اسی طرح جو حمار وحشی یعنی زیبرے کا گوشت ان کے پاس تھا، تو انہوں نے بتایا کہ میں زیبرے کا گوشت ہم نے پکڑا، اس کو ذبح کیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گوشت میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ تو بتایا گیا کہ ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو تناول فرمایا۔ تو یہ اگرچہ بہت ساروں کے لیے نئی بات ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے کہ نئی بات اس لیے کہ ہم نئے لوگ ہیں، یہ باتیں احادیث میں پہلے سے موجود ہے، اس لیے نئے افراد کو، نئے لوگوں کو چاہیے وہ پرانی باتیں جو قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلے ان کو سیکھیں، یہ ہمارا اسلام ہے۔ شتر مرغ یہ شتر مانے اونٹ اور مرغ مانے مرغا، ٹھیک ہے، تو اس میں دونوں قسم کی شباہت ہیں، مرغے جیسی مطلب 2 ٹانگیں ہیں، جسامت، اور اس کی جو منہ ہے اس کا شیپ گردن کا لمبا ہونا وہ اونٹ جیسا ہے، تو اس لیے شتر مرغ یہ حلال پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے۔ اچھا، اونٹ کے بارے میں بھی کسی سے میں سوال ہو سکتا ہے کہ نوکیلے دانت والا جانور وہ حدیث میں منع کیا ہے، تو اونٹ کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیوں حلال ہے؟ وہ اس لیے حلال ہے کہ وہ شکار ان دانتوں کی وجہ سے نہیں کرتا، گھاس پھوس، کانٹے، جھاڑیاں، اس طرح کی چیزیں وہ کھاتا ہے۔ اور پھر واضح چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اونٹ کا گوشت کھانا ثابت ہے، اور بہت زیادہ یہ تو اس کے حوالے سے، اس حوالے سے یہ ہے کہ جو جانور، گھوڑا حضور کہاں جائے گا؟ گھوڑے کے حوالے سے علماء میں اختلاف ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ گھوڑا مطلب یہ نہیں کھایا جائے گا، تو اس لیے فقہ حنفی میں گھوڑے کے بارے میں مکروہ تحریمی کا قول ہے، ٹھیک ہے، نہ کھایا جائے، حرام کے قریب ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی کال چلائیے گا۔
پرندوں کے حوالے سے معلوم کرنا ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ گھر میں ہو تو کوئی گھر میں آفت وغیرہ آتی ہے کسی گھر کے فرد کے اوپر تو یہ اپنے اوپر لے کے مر جاتے ہیں، تو یہ بات ٹھیک ہے؟ جی، یعنی پرندے رکھنے کا ایک جواز یوں بھی پیش کیا جاتا ہے. دیکھیں کوئی بھی جانور ہے، اس جانور کے ساتھ کسی بھی شے کے ساتھ آپ اچھائی کا برتاؤ کریں گے تو اس کا اثر بھلائی کی صورت میں آپ کو ملے گا. اب یہ بات عوام میں بہت زیادہ مشہور ہے، جیسے جانور وہ رکھتے ہیں اپنے گھروں میں، بکری، دمبے، مرغے، اس طرح کی چیزیں رکھتے ہیں کہ اگر کوئی بلا آئے گی تو مطلب یہ ٹارگٹ بنے گا، ہم محفوظ رہیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک موت تو ہر شخص کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض صورتوں میں ہم کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس بھلائی کرنے کا ہمیں فائدہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہنا کہ جانور رکھیں گے تو جو بلا آنے والی ہوگی، موت واقع اگر گھر کے کسی فرد کو آ رہی ہے تو اس کے بدلے مطلب وہ بکری، بکرا، دمبا، مرغا وہ مر جائے گا. تو دیکھیں جس کی موت مقدر میں ہے اس نے مرنا ہے. اب بکری زندہ رہے، مالک مکان مر جائے، اب کوئی ذہن میں سوال، بکری تو اس لیے لے کر آیا تھا میں کہ پہلے یہ مرے گی، ہم میں سے کوئی نہیں مرے گا، لیکن مالک مکان لاتے ہی وہ پہلے مر جائے، بکری آرام سے کان جھاڑ رہی ہو، اس کو کوئی ٹینشن ہی نہ ہو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اور ہر شے اپنی جو تکلیف جس کے مقدر میں پہنچنا ہے اور رکنے والی نہیں ہے، جو نہیں آنے والی تکلیف وہ کوئی لا نہیں سکتا. تو یہ اعتقاد رکھنا چاہیے. رہا یہ کہ ہم کسی بھی جاندار چیز جو حلال ہے، جس کے ساتھ نرمی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو ان چیزوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں. ان کے جانور رکھیں تو غذا کا اہتمام کریں، ان کو بھوکا نہ رکھیں. تو یہ ہمارا یہ جو عمل ہوگا یہ کسی جانور کے ساتھ ایک اس کا حق ادا کرنا ہوا، حکم شریعت میں عمل ہوا، تو اس سے انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا. باقی یہ کہ بلا اس کے اوپر آئے گی اور گھر والے محفوظ رہیں گے، تو اس طرح کی کوئی بات مستند ذرائع سے معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، کالز میں انشاءاللہ ایک دو اور لیں گے. پانی کے جانوروں کے حوالے سے بتائیں، کیونکہ جو آپ نے شرائط بیان فرمائی ہیں وہ ان میں شکار کرنا، دانت ہونا، تو یہ تو چیزیں نہیں ہوتی اس میں. پانی کے جانوروں پانی کے جانوروں میں مطلقاً جو مچھلی ہے نا، جس کو ہم مچھلی کہہ جس کو مچھلی کہتے ہیں، لغت جس کو مچھلی کہہ رہی ہے، عرف عام میں جو مچھلی ہے تو وہ مچھلی حلال ہے. اب چاہے مچھلی کے نوکیلے دانت ہوں یا نہ ہوں، ٹھیک ہے، بڑی بڑی مچھلیوں کے نوکیلے دانت دکھتے ہیں تو کئی کہے مچھلی، تو وہ چوپائے کے اندر ہے، مچھلی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ پانی کے جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے. مچھلی کے علاوہ کیکڑے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں لوگ کھا رہے ہوتے ہیں XYZ، تو وہ حلال نہیں ہے. رہا جھینگا، یہ بھی کثرت کے ساتھ کھائے جانے والی چیزوں میں سے ہے. تو اس میں علماء کا شدید ترین مطلب ایک اختلاف کہیں، علماء کے اقوال مختلف ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں. اچھا، کیونکہ حدیث میں فرما دیا گیا کہ سمندر کی جو مچھلی ہے نا وہ حلال ہے، وہ حلال ہے. مچھلی کے علاوہ بقیہ حرام ہے. اب یہ جھینگے کے اوپر مچھلی کا اطلاق آتا ہے نہیں آتا، تو اس میں بھی لغت جو ہے نا، عربی لغت، وہ بھی آپس میں متضاد ہیں. لغت کے اعتبار سے بعضوں میں اطلاق آتا ہے، بعضوں میں اطلاق نہیں آتا. اب خاص کر اس کی جو شیپ ہے اس کو دیکھا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کی شیپ عام طور پہ مچھلی جیسی ٹھیک ہے لگتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو انداز ہے، جو ہے اس کا جسامت کیکڑے کی مانند، اس حوالے سے فقہا نے پھر بھی یہی فرمایا کہ بچنا بہتر ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جھینگے کے حوالے سے فرمایا کہ یہ خلاف اولا ہے، اس سے بچنا چاہیے. لیکن اگر کوئی جھینگا کھاتا ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے حرام چیز کھائی ہے. ٹھیک ہے، ایک ایسی چیز کھائی ہے کہ جس سے بچنا بہتر تھا. ٹھیک ہے، بچا جائے تو یہ بہتر ہے، کیونکہ اس کی ڈشز بہت زیادہ ملنا شروع ہو گئی ہیں اور مختلف انداز سے یہ دستیاب بھی ہوتا ہے، تو اس سے بچا جائے. سوالات حضور بہت سارے ہیں ابھی بھی، اور کالز بھی موجود ہیں، لیکن سلسلے کا وقت ہمارا ختم ہو چکا. جامعۃ المدینہ کے طلبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے بھی سوال کرنا تھا لیکن ان سے بھی سوال نہیں لے پائے. تو انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں مزید ممکن ہوا تو اس حوالے سے گفتگو کریں گے. کل منگل ہے، کل بھی انشاءاللہ دارالفتاح اہل سنت کا سلسلہ اسی وقت انشاءاللہ براہ راست پیش کیا جائے گا. اس کو بھی دیکھنے کی نیت فرما لیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے.
آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.